السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات اور حضرت جویریہ سے شادی کا واقعہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، جابر لشکر میں اعلان کرو کہ لوگ وضو کریں۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، میں نے اعلان کیا، مسلمانوں وضو کر لو۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، پھر میں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، لشکر میں پانی موجود نہیں ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے لیے ایک صحابی کچھ پانی ہمیشہ رکھا کرتے تھے تاکہ ٹھنڈا بھی رہے، اور بوقت ضرورت جب پانی موجود نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی مہیا کیا جا سکے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جاؤ جابر، تم فلاں انصاری کے گھر جاؤ اور میرے لیے پانی وہ لازمی رکھتے ہیں، تم ان سے پوچھو کہ مشکیزے میں کچھ پانی ہے تو دے دیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں گیا اور ان انصاری صحابی سے میں نے پوچھا تو ان کے پاس مشکیزے میں پانی نہ تھا، اور مشکیزے میں صرف چند قطرے پانی کے تھے۔ میں نے تمام صورتحال سے رسول اللہ سے بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے وہ مشکیزہ لانے کا حکم دیا، اور جب میں وہ مشکیزہ لایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھا اور پھر وہ مشکیزہ میرے حوالے کر دیا اور فرمایا، لگن لانے کا اعلان کر دو۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اعلان کیا اور صحابہ کرام لگن لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے آگے رکھا اور دست مبارک کو اس کے اندر یوں پہنچا دیا کہ اس کے پیندے سے انگلیاں لگ گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ پڑھ کر پانی ڈالو۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حکم کی تعمیل کی اور رسول اللہ کی انگلیوں کی پوروں سے پانی جاری ہو گیا اور کچھ دیر میں لگن پانی سے لبالب بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، اعلان کرو جسے جتنی ضرورت ہو وہ اس پانی سے اپنی ضرورت پوری کر لے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اعلان کیا اور پھر صحابہ کرام آتے رہے، پانی پیتے رہے، وضو کرتے رہے، مگر لگن جوں کی تو پانی سے بھری رہی۔ پھر کچھ لوگوں نے بھوک کی شکایت کی تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جلد کھانے کا انتظام بھی فرما دے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم میں سے کچھ لوگ جنگل میں گئے اور وہاں ہمیں ایک بڑا جانور مل گیا جسے گھیر کر ہم نے ذبح کیا اور سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ روایت میں آتا ہے کہ شعبان المعظم 6 ہجری میں رسول اللہ نے مدینہ منورہ میں ابو ذر غفاری کو حاکم مقرر کیا اور خود بنی مستلق کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تھی کہ بنی مستلق جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں، لہٰذا بہت سخت لڑائی ہوئی اور ایک زبردست معرکہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے لشکر اسلام کو فتح عطا فرمائی۔ اس معرکہ میں بے شمار کفار جہنم واصل ہوئے، بے شمار قیدی بنا لیے گئے۔ ان قیدیوں میں ام المومنین حضرت سیدہ جویریہ بنت حارث بھی تھیں، جو حضرت ثابت بن قیس کے حصے میں آ گئیں۔ ام المومنین حضرت جویریہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کے ہمراہ ہمارے قبیلے بنی مستلق پر چڑھائی کی تو اس معرکے کے 3 دن بعد خواب میں نے دیکھا کہ مدینہ منورہ سے چاند آ رہا ہے اور وہ چاند میری آغوش میں آن گرتا ہے۔ میں نے اس خواب کا ذکر کسی سے بھی کرنا مناسب نہ سمجھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی مستلق پر جب حملہ کیا اور ہم قیدی بنا لیے گئے، اس وقت میں نے اپنے خواب کی یہ تعبیر نکالی کہ میں بہت جلد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنوں گی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے میرے اس خواب کو حقیقت میں بدل دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آزاد فرما کر مجھ سے نکاح کر لیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ام المومنین حضرت جویریہ غزوہ بنی مستلق میں حضرت ثابت بن قیس کے حصے میں چکے آئی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت ثابت بن قیس سے فرمایا، آپ مجھ سے مکاتبت کر لیں، یعنی آپ مجھے فدیہ لے کر آزاد کر دیں اور میں آپ کو مطلوبہ رقم دے دوں گی تو آپ مجھے اس کے بدلے آزاد کریں گے۔ حضرت ثابت بن قیس نے 30 تولے سونا پر ام المومنین حضرت جویریہ سے مکاتبت کر لی، مگر آپ رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت کچھ بھی نہ تھا۔ آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا،
میں بنی مستلق کے سردار کی بیٹی ہوں اور میرے لیے ایک بار گراں ہے کہ میں یوں قیدی بنائی جاؤں، اور میں چونکہ حضرت ثابت بن قیس کے حصے میں آئی ہوں تو میں ان سے 30 تولہ سونے پر مکاتبت کر چکی ہوں۔ میرے پاس اگرچہ کچھ بھی نہیں ہے کہ میں انہیں دے کر خود پر آزادی حاصل کر سکوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حال پر رحم فرمائے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اگر تم کہو تو میں تمہارے لیے اس سے بہتر تجویز کرتا ہوں۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر تم کہو تو میں تمہاری جانب سے یہ فدیہ ادا کر کے تمہیں آزاد کر دوں اور پھر تمہیں اپنی بیوی بنا لوں۔ ام المومنین حضرت سیدہ جویریہ نے اسے قبول کر لیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ام المومنین حضرت سیدہ جویریہ کے والد حارث بن ابی زرار کو جب علم ہوا کہ ان کی بیٹی کو قیدی بنا لیا گیا ہے تو وہ اپنی بیٹی کو فدیہ دے کر چھڑوانے کی غرض سے مدینہ منورہ کی جانب چلے، اور انہوں نے اپنے ساتھ بے شمار اونٹ لے لیے جنہیں بطور فدیہ دے کر وہ اپنی بیٹی کو آزاد کروانا چاہتے تھے۔ مگر ان اونٹوں میں سے 2 اونٹ ایسے بھی تھے جو حضرت جویریہ کے والد کو بہت زیادہ عزیز تھے۔ چنانچہ وہ مدینہ منورہ کے نواح میں جب پہنچے تو انہوں نے ان دونوں اونٹوں کو وہیں چھپا دیا تاکہ واپسی پر واپس لے جائیں اور یہ دونوں اونٹ فدیہ دینے سے محفوظ رہیں۔ لہٰذا جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فدیہ کی بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں 2 اونٹ کم ہیں جنہیں تم نے فلاں گھاٹی میں چھپا دیا ہے۔ حضرت حارث رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، اور اس بات کا علم میرے سوا کسی کو نہ تھا کہ میں نے وہ اونٹ کہاں چھپائے ہیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں آگاہ نہ فرماتا اور آپ کو میرے چھپائے ہوئے اونٹوں کی خبر کسی طرح بھی نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ ان اونٹوں کے بارے میں میرے اور اللہ کے سوا کوئی ذات نہیں جانتی تھی۔ ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب ام المومنین حضرت سیدہ جویریہ کو قیدی بنا کر مدینہ منورہ لایا گیا تو آپ کے والد حارث جو اس وقت مسلمان نہ ہوئے تھے وہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ مدینہ منورہ آئے تاکہ فدیہ دے کر اپنی بیٹی کو آزاد کروا سکیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس کا اختیار تمہاری بیٹی کو دیتا ہوں، وہ جیسا چاہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ پھر حضرت حارث اپنی بیٹی سے ملے تو ام المومنین حضرت سیدہ جویریہ نے فرمایا، میں اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ام المومنین حضرت سیدہ جویریہ کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے ام المومنین حضرت سیدہ جویریہ سے نکاح کیا تو اس کی خبر آنن فانن سارے شہر میں پھیل گئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بنی مستلق کے جتنے بھی قیدی ہیں انہیں آزاد کر دیا جائے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے ام المومنین حضرت سیدہ جویریہ سے بڑھ کر اپنے قبیلہ والوں پر کسی کو باعث برکت نہیں پایا، اور آپ کی وجہ سے 100 سے زائد گھرانے آزاد ہوئے۔ اسی طرح شعبان 5 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بنی مستلق کے لیے روانہ ہوئے تو صحابہ اکرام کی ایک بڑی تعداد اس وقت رسول اللہ کے ہمراہ تھی۔ اس سفر میں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھی۔ غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر مدینہ منورہ سے کچھ دور رات کے وقت یہ قافلہ قیام پذیر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے قافلہ سے قدرے فاصلے پر چلی گئیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس اس وقت اپنی بہن حضرت اسماء کا ایک ہار تھا جو آپ رضی اللہ عنہ کے گلے میں تھا۔ دوران رفع حاجت وہ ہار وہیں کہیں گر گیا۔ آپ عائشہ صدیقہ نے اس ہار کی تلاش شروع کر دی۔ اس دوران قافلہ نے روانگی کی تیاریاں شروع کر دیں اور ساربانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈولی، آپ رضی اللہ عنہ کی ڈولی یہ سمجھ کر دوبارہ اونٹ پر رکھ دی کہ آپ عائشہ صدیقہ اس ڈولی میں موجود ہیں۔ جب عائشہ صدیقہ کو ہار کو ڈھونڈنے کے بعد جب وہ اس جگہ واپس پہنچیں جہاں پر قافلہ نے پڑاؤ کیا تھا تو آپ نے دیکھا کہ قافلہ وہاں سے کوچ کر چکا تھا۔
آپ حضرت عائشہ صدیقہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور اسی دوران آپ عائشہ صدیقہ کو اپنے پردے کا بھی ہوش نہ رہا۔ پھر وہاں سے حضرت صفوان بن معقل جو قافلہ کے پیچھے تھے وہ جا رہے تھے تاکہ اگر کسی کا کوئی سامان گر گیا یا رہ گیا ہو تو وہ اس سامان کو اٹھا سکیں۔ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ کو دیکھ لیا۔ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ کو دیکھتے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے حضرت صفوان بن معقل کی آواز سنی تو فوراً اپنی چادر سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ حضرت صفوان بن معقل نے اپنا اونٹ آپ رضی اللہ عنہ کے قریب لا کر بٹھا دیا، جس پر حضرت عائشہ صدیقہ سوار ہو گئیں اور انہوں نے اونٹ کی مہار تھام لی۔ جب حضرت صفوان بن معقل رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ کو لے کر اسلامی لشکر سے جا ملے تو ساربانوں کو خبر ہوئی کہ ڈولی میں حضرت عائشہ موجود نہیں ہیں بلکہ وہ خالی ڈولی لے کر جا رہے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا قافلے سے بچھڑ جانا معمولی واقعہ تھا، مگر منافقین نے اس واقعے کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا شروع کر دیا۔ منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی منافق اور دیگر منافق کہنے لگے کہ نعوذ باللہ، آپ حضرت عائشہ صدیقہ اب پاک دامن نہیں رہیں۔ آپ عائشہ صدیقہ نے جب ان کے الزامات سنے تو شدید بیمار ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان الزامات کی وجہ سے قدرے پریشان تھے، جس کی وجہ سے رسول اللہ کی پہلے جیسی تیمارداری نہ کر سکے۔ آپ عائشہ صدیقہ اپنے والدین کے گھر آ گئیں، جہاں آپ نے 1 ماہ تک بستر پر پڑی رہیں، شدید بیمار ہو گئیں اور بہت تکلیف میں رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی باتیں سن رہے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اللہ تعالیٰ کے کلام کا انتظار تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ 1 ماہ کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جبرائیل کا کلام سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر پسینہ جاری ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے اپنا سر مبارک اٹھایا اور پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان لوگوں کو سنایا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کی گواہی دی اور تہمت لگانے والوں کو سخت عذاب کی وعید سنائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے یہ تہمت لگائی وہ تم میں سے ہی ایک گروہ ہے۔ اس تہمت کو تم اپنے لیے شر نہ سمجھو بلکہ اس میں تمہارے لیے خیر ہے۔ اس میں ہر اس شخص کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا، اور ان میں سے جو اپنے گناہ کا مرتکب ہوا اس کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس حاضر ہوئے اور آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہاری پاک دامنی کی گواہی دی ہے اور تم پر تہمت لگانے والے عنقریب ذلیل و خوار ہوں گے۔ میں صرف اللہ تعالیٰ کی گواہی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کو بڑے پیار، عزت اور احترام کے ساتھ اپنے گھر واپس لے کر آئے، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ذات الرقاع سے جب واپس ہوئے تو سبھی محاربی گھوڑی پر سوار ایک اونٹ کی مہار پکڑے ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے پوچھا، اے رسول اللہ، میری گھوڑی کے پیٹ میں کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، لا یعلم الغیب الا اللہ۔ اس کے بعد اس نے پوچھا، بارش کب ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ اس نے پھر پوچھا کہ میں کیا کروں؟ رسول اللہ نے فرمایا، میں نہیں جانتا۔ اس نے کہا، میں کس زمین پر مروں گا؟ رسول اللہ نے فرمایا، مجھے علم نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ملعون سے کہا کہ میرا یہ اونٹ مجھے اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، مجھے میرا اللہ میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، اور جان و مال اور اولاد سے بھی زیادہ مجھے میرا اللہ عزیز ہے۔ پھر رسول اللہ نے سجدے میں سر رکھا اور فرمایا، اس شخص سے کہا کہ اے محاربی، میرا اللہ مجھے بتاتا ہے کہ تیری داڑھی کے نیچے ایک ایسا زخم ہوگا کہ تیرا سارا گوشت پوست
اسی زخم سے باہر بہ نکلے گا اور پھر تو آخر میں جہنم میں جائے گا اور وہیں ساری زندگی چلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سبھی محاربی کے چہرے پر کچھ عرصہ بعد زخم پیدا ہو گیا اور اس زخم سے اس کے جسم کا گوشت ابل ابل کر باہر گرنے لگا اور اس سے اس قدر شدید بدبو آتی تھی کہ لوگ اس سے دور بھاگتے تھے۔ اس کے پاس جانا تو درکنار اس سے گزرنا بھی کوئی پسند نہیں کرتا تھا۔ اور پھر اس ملعون نے مرنے سے پہلے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا وہ سچ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور ان کی کہی ہوئی کوئی بات کسی طرح بھی غلط نہیں، اور انہوں نے جو پیشن گوئی کی تھی اسی طرح اس شخص کی موت واقع ہوئی اور وہ بیماری کی حالت میں تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکلی۔ اسی طرح ابو لبابہ صحابی جو تھے ان کا قد بہت چھوٹا تھا، لہٰذا انہیں غزوہ بدر میں شمولیت سے اس لیے روک دیا گیا کہ وہ پست قد تھے۔ جب یہودیوں کے ایک قبیلے بنو قریظہ کے لوگ کلا بند ہو گئے تو رسول اللہ نے محاصرہ کے دوران فرمایا تم اپنے کلوں سے نکل جاؤ۔ انہوں نے جواباً کہا آپ ابو لبابہ کو ہماری جانب بھیجیں، ہم ان سے معاملہ میں مشورہ کریں گے۔ حضرت ابو لبابہ کا تعلق بنی اوس سے تھا اور وہ بنی قریظہ کا حلیف قبیلہ تھا۔ رسول اللہ نے آپ کو ان کی جانب بھیج دیا۔ جب آپ ادھر پہنچے تو ان عورتوں اور بچوں نے رونا شروع کر دیا۔ آپ کو ان کے حال پر رحم آ گیا اور انہوں نے کہا کیا ہم تمہارے نبی کے کہنے پر قلعے سے باہر آ جائیں؟ حضرت ابو لبابہ نے کہا ہاں، مگر ساتھ ہی اپنے حلق پر انگلی پھیر کر اشارہ سے کہا کہ وہ تمہیں ذبح کر دیں گے۔ حضرت ابو لبابہ کہتے ہیں کہ مجھے احساس ہوا کہ میں نے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کی ہے، تو اسی وقت میرا جسم کانپنے لگا اور میں واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ تھے۔ میں مسجد نبوی میں چلا گیا اور وہاں جا کر میں نے خود کو ایک ستون سے باندھ دیا اور دل میں نے ارادہ کیا کہ جب تک اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول نہیں فرمائے گا میں خود کو اس وقت تک اس ستون سے نہیں کھولوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے متعلق جب اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ خود کو باندھنے سے پہلے میرے پاس آ جاتا تو میں اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا تو اس کی بخشش ہو جاتی اور اس کی توبہ قبول ہو جاتی، اور اب میں بھی اسے تب تک نہیں کھولوں گا جب تک اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہ فرما لے۔ لہٰذا حضرت عبداللہ بن قسید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت سیدہ ام سلمہ کے ہاں موجود تھے جب حضرت ابو لبابہ کی توبہ کی قبولیت کے بارے میں وحی کا نزول ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمانا شروع کر دیا، آپ مسکرائے تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یوں ہی ہر وقت مسکراتا رکھے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا میں ابو لبابہ کی توبہ پر مسکرا رہا ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے مسجد پہنچے اور حضرت ابو لبابہ کو ستون سے کھول دیا اور انہیں یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی ہے، اور ابو لبابہ کی خوشی کی کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اور یہ تھے صحابہ کرام کہ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت اور اللہ کا خوف۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو راہ ہدایت پر قائم رکھے اور ہم سے وہ رکوع سجود ادا کروائے کہ جو اس کے ہاں قابل قبول ہیں، اور انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو آپ کے ساتھ ایسے ہی واقعات شیئر کروں گی، اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔